الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے روبرو اس مقصد سے حاضری ہوئی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں کہ سعودیہ عربیہ کے اندر جماعت یعنی تبلیغی جماعت جو دیوبندی جماعت ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے، اور تمام مساجد کے اندر اس جمعے کو یعنی کہ 12 دسمبر 2021 کو بیان جاری کر دیا گیا ہے تمام سعودیہ عربیہ کی مسجدوں کے اندر کہ اس جماعت کا کوئی ساتھ نہ دے اور کوئی اس کے ساتھ نہ لگے اور کوئی اس کے ساتھ نہ نکلے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، یہ ان لوگوں کی سازشیں ہیں جو دجل اور فریب کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے اندر صرف حکومت عربیہ سعودیہ عربیہ ہی نہیں ہے بلکہ وہاں کے کچھ علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور اپنے آپ کو جاننے والا کہتے ہیں۔ پر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے 40 دن 4 مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں، پیچھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے گھروں کے حالات خراب ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، بتاؤ ان لوگوں کے لیے کہ جو صرف 4-6 مہینے کے لیے نہیں بلکہ کئی سالوں کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر، دبئی کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر جا کر پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کا کون پرسان حال ہے؟ اگر اعتراضات کیے جاتے ہیں تو وہ صرف دین پر ہی کیوں کیے جاتے ہیں؟ ان لوگوں پر اعتراضات کیوں نہیں کیا جاتے؟ اور یاد رکھو، یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں ہے میرے عزیزو، کوئی چھوٹی سازش نہیں ہے، یہ وہ سازش ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کی چلائی گئی ہے، ٹرمپ کی چلائی گئی ہے۔ یہ چونکہ حکومت سعودی عربیہ جو ہے، جس کے بارے میں ہمارے کچھ علماء کرام اس سے پہلے بھی پیشین گوئی کر چکے ہیں کہ یہ یہودیوں نصرانیوں کی شکار ہو چکی ہے، ان کا دجل و ان کا فریب ان کے دلوں کے اندر اتر چکا ہے، یہ جان چکے ہیں اس بات کو کہ اگر ہمیں کوئی پناہ دینے والا ہے تو یہی وہ امریکہ ہے اور یہی وہ سپر پاور ہے جو ہمیں پناہ دے سکتے ہیں، ورنہ ہم کو ختم کر دیا جائے گا، ہماری حکومت کو اکھاڑ پھینک دیا جائے گا۔ یاد رکھو، ان کا اللہ پر سے یقین اٹھ گیا ہے۔ اللہ نے ان کو کہا تھا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دکھایا تھا کہ ملک حجاز سے، حجاز کی سرحدوں سے، تمام حجاز کی سرحدوں سے جو ہے وہ کفار کو اور یہودیوں کو اور نصرانیوں کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا تھا۔ انہوں نے انہی کو وہاں جگہ دی ہے۔ کتنا بڑا رقبہ ایسا ہے سعودی عربیہ کے اندر کہ جو سعودی عربیہ کی خود مملکت کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کے اندر سعودی عربیہ کے بادشاہ کا جانا بھی بین ہے، جس کے اندر سعودی کا کوئی پنچھی بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہاں انگریزوں کی حکومت ہے اس خطے کے اندر، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، کیا سازشیں رچ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا کچھ اندازہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ محمد بن سلمان کی ایک سازش ہے جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، 1 نمبر کا ایجنٹ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ اسی کی سازش ہے کہ جس نے جو ہے آج اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ایسی گندی نالی کے کیڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اکھاڑ پھینکے گا اور ان کو پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں کیا فائدہ ملا اسلام کو نقصان پہنچا کر؟ بتاؤ، تم تو خود اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، بلکہ مسلمانوں کے حکمران اور بادشاہ کہا کرتے تھے، ان کے تم تو لیڈر تھے۔ بتاؤ تمہیں اسلام کو نقصان پہنچانے سے کیا فائدہ ملا؟ صرف یہ ان کا بھی دجل اور فریب ہے۔ یا تو میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے اور لوگوں کو غلط چیزیں بتائی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گئے کہ یہ جماعت تبلیغ غلط ہے اور یہ دہشت گردی کا ایک دروازہ ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، یہ جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جماعت ہے کہ جس کو انہوں نے اس وقت میں اس کی بنیاد رکھی تھی کہ جس وقت انگریزوں نے تمام مدارس کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا تھا اور تمام طلباء کو، تمام علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا تھا۔ اس دور میں کوئی ایسا گڑھ اور کوئی ایسی جماعت اور کوئی ایسی مہم نہیں تھی کہ جس کے زیر تمام رہ کر دین کو بچایا جا سکے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا سکے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے ماننے والے ہو۔ اس وقت اگر کوئی منہج اور کوئی مسلک اور کوئی راہ اور ہموار کی گئی تھی تو وہ یہ جماعت تبلیغ تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو راتوں رات نیند نہیں آیا کرتی تھی، صرف اس غم کے اندر، اس فکر کے اندر کہ کیسے اسلام کو اس ہندوستان کے اندر بچایا جائے۔ اور یہ اس ہندوستان کی بات ہے کہ جس وقت انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور پورے ہندوستان کے اندر، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان اور دوسرے ممالک بھی آیا کرتے تھے، یہ تمام کے تمام لوگ
مرتد ہونے شروع ہو گئے تھے، چونکہ انگریز کی حکومت تھی اور انگریز نے ان پر زور اور دباؤ ڈالا تھا، اور اس وقت ان کی چلتی ہلتی تھی اور وہ اپنے دباؤ میں لا کر، لالچ کے اندر لا کر لوگوں کو ارتداد کے جو ہے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس وقت میں علماء دیوبند کی قد و کاوش اور محنت و مشقت نے اور ان کی جد و جہد نے یہ تبلیغ کا کام عمل میں لایا کہ جس سے وہ لوگ جو مدارس کے اندر نہیں آ سکتے، جو لوگ ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، جو لوگ صرف نام کے مسلمان رہ گئے، جن کو کلمہ تک نہیں آتا تھا، جن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے نام کیا ہے، جنہوں نے نام اپنے بچوں کے وہ وحشیانہ رکھنے شروع کر دیے تھے اور وہ ہندوانہ رکھنے شروع کر دیے تھے، جو ہے یہودیوں کے پروپیگنڈے کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اس وقت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اکابر علماء دیوبند نے یہ تبلیغ کا جو کام ہے، یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ چلائی تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ شوق اور جذبہ واپس آ سکے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ہم نبی کا طریقہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور صحابہ کا طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ دہشت گردی، کیا یہ دہشت گردی تھی؟ بتائیے آپ لوگ، کیا یہ دہشت گردی تھی؟ اس وقت اسلام کو اسلام لانا۔ اور میرے عزیزو، آج بھی وہی تبلیغ کی جماعت ہے، وہی تبلیغ میں کام کرنے والے ہیں۔ ہاں، کچھ افکار، کچھ جو ہے اختلافات ہیں جو بہت چھوٹے سے ہیں، جن کی طرف نظر نہیں کی جا سکتی۔ میرے عزیزو، صرف اس کی وجہ سے دہشت گردی کا اڈا بتا دینا، صرف اس کی وجہ سے کہ ان کے عقیدے بد ہیں، اور سب سے بڑا بہتان تو یہ ہے جو سعودی عربیہ کے عالم ہیں، جن کا نام محمد بن ابراہیم ہے، انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگایا ہے جس سے دجل سے کام لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قبر پرست ہیں اور شرک و بدعت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، یہ وہ جماعت تبلیغ ہے کہ جس کا بیان اور جس کی گفتگو بھی شروع ہوتی ہے تو صرف اس سے شروع ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اگر ختم بھی ہوتی ہے تو اسی بات پر ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند جو اس وقت موجود ہیں، انہوں نے اس کے خلاف بہت سارے قدم اٹھائے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مولانا الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے بیان دیا ہے کہ جماعت پر یہ الزام لگانا سراسر بالکل بہتان ہے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی اس وقت عربی لہجے میں، عربی انداز میں، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب، اور جو ہے اسی انداز میں ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت مفتی طارق مسعود صاحب، اور سب سے ہمارے اہم اور برگزیدہ شخصیات حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی زید مجدکم العالیہ، جو میرے استاد محترم بھی ہے، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور محتمم بھی ہیں، انہوں نے بھی اس وقت اپنے لیٹر پیڈ پر، دارالعلوم کے لیٹر پیڈ پر یہ بیان جاری کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت، اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دہشت گردی سے قطعاً تعلق نہیں ہے، بلکہ کتنے ہی دہشت گردوں کو اس نے مسلمان بنایا۔ دارالعلوم دیوبند کا جو لیٹر پیڈ پر بیان جاری ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک جٹ ہو جانے کی، اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے اپنے اسلام کا نعرہ بلند کرنے کی، اور ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر وہ تبدیلی لانے کی کہ جن سے جھلکے کہ ہاں ہم تبلیغی ہیں۔ میں خود کہتا ہوں کہ میں تبلیغی ہوں، اور میں خود تبلیغ کے اندر جاتا ہوں۔ کوئی پوچھے کہ میرے افکار و نظریات کیا ہے، کوئی پوچھے تو صحیح، میں اس کو بتاؤں گا کہ میرے افکار و نظریات کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو وہ جماعت ہے جو حدیث بیان کرنے میں بھی، قرآن کریم کا ترجمہ بیان کرنے میں بھی قرآن کا نام نہیں لیتی، حدیث کا نام نہیں لیتی، تاکہ کہیں کچھ غلطی ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ صرف یہ کہتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے۔ میرے عزیزو، حدیث اور قرآن کا مفہوم جو ہے وہ اس طریقے سے کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ اتنی احتیاط کرنے والی، یہ 6 نمبروں سے باہر کبھی بات نہیں کرتے، کوئی سیاسی بات یہ نہیں کرتے ہیں، کوئی فتوے کی بات یہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی فتویٰ لینا ہو، کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اپنے علماء سے پوچھو، جن سے آپ مربوط ہو، جن سے آپ تعلق رکھتے ہو۔ اور میرے عزیزو، یہ تو وہ جماعت ہے کہ جس نے بلا اختلاف نظریات و افکاریات کے کام کیا ہے، جس نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، جس نے صرف یہ بتایا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس کے اندر مالکی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، شوافی بھی ہیں،
ہر قسم کے لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کبھی کسی کو نہ عقیدے کی بات کرتے ہیں نہ کسی مسئلے کی بات کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں تو اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، نبی کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ اور رہی دوسری بات، انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے، سعودی عربیہ کی حکومت نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ 40 دن چلے 4 مہینے اور 3 دن یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ قرآن اور حدیث سے انہوں نے ثابت نہیں کیے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کیے، اور قرآن اور حدیث کو اگر اٹھا کر دیکھ لو تو آپ وہاں بھی یہ مل جائیں گے۔ کیا صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کی قربانیاں نہیں دی ہیں؟ صحابہ کرام جب اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو واپس لوٹ کر نہیں آئے ہیں؟ کیا یہ تاریخ نہیں کہتی ہے، کیا یہ حدیث نہیں کہتی ہے، کیا صحابہ کی زندگی یہ نہیں کہتی ہے؟ میرے عزیزو، اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ 40 دن کے لیے نکلو تو بتاؤ اس کے لیے قرآن اور حدیث پیش کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ان لوگوں نے، یہ ایک ہمارے اکابر نے یہ ایک نشاندہی فرمائی ہے اور اس پر تجربہ کیا ہے کہ اتنے دن ہیں کہ اتنے دنوں کے اندر انسان کا جو ہے اندر کا جو معاملہ جو بگڑا ہوا تھا وہ بدل سکتا ہے، انسان پھر سے پلٹ کر جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں میرے عزیزو، ان کے لیے قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، اور اسی پر بیان دیا ہے حضرت مولانا سمیع الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، ان کا میں ابھی بیان سن رہا تھا، انہوں نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ میں نے ایک اسمار العقائد کے نام سے کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے اندر 350 کے قریب انہوں نے اپنے عقیدے جمع کیے ہیں۔ اگر کسی کو علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت کے عقیدے پر کوئی شک ہو تو وہ اس کتاب کو پڑھ لے۔ انہوں نے کہا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ اگر کسی کو اس عقیدے پر اس کے کسی عقیدے پر کوئی اعتراض ہو تو کوئی ایسی قرآن کی آیت لائے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہو، یا کوئی حدیث لے کر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ میں اسی بات کے ساتھ جو ہے آج آپ کو الوداع کہتا ہوں اور آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریے، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریے، اپنے اکابر علماء سے جڑیے اور تبلیغی جماعت میں نکلیے۔ اور دیکھیے اگر وہ لوگ جنہوں نے آج تبلیغی جماعت پر یہ اعتراضات اٹھائے ہیں اور ان پر یہ الزامات اور بہتان لگائے ہیں، میں ان سے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے تبلیغ کے اندر 3 دن بھی لگائے ہوتے نا تو یقیناً اس بات کے کہنے کے وہ حقدار کبھی نہ ہوتے، کبھی اس بات کو اپنی زبان پر نہ لاتے، چونکہ آج تک انہوں نے تبلیغیوں کو دیکھا ہے، پڑھا نہیں ہے، اندر سے نہیں دیکھا ہے، باہر سے سنا ہے۔ اور میں ایک واقعہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس وقت کہ یہ جماعت علماء دیوبند کی ہے، دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر المدرسین بھی تھے، اور حضرت محمود حسن دیوبندی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے بھی تھے۔ میرے عزیزو، یہ وہ شخصیت ہے۔ اور جس وقت شیخ عبد الرحمن السریم زیدہ مجدکم، کہہ تو رہا ہوں زیدہ مجدکم، جس وقت وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ بات اپنی زبان حال سے کہی تھی کہ ہندوستان کی تاریخ علماء دیوبند کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ہندوستان کی چاہے وہ سیاسی تاریخ ہو، چونکہ جنگ آزادی کے اندر اگر کوئی سینے پر گولی کھانے والا تھا تو وہ یہی علماء دیوبند تھے، یہی میرے اکابر تھے۔ اور اگر اسلام کو کوئی روز روشن کی طرح عیاں کرنے والا ہے اور اسلام کو جو ہے اگر کوئی پھیلانے والا ہے ہندوستان کے اندر تو وہ بھی انہی علماء دیوبند کی قربانیوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان کے افکار و نظریات جو ان کے غلط پیدا ہو گئے ہیں، جو ان کو غلط فہمیاں ہو گئے ہیں، ان کو دور فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مراکز کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، ہمارے اکابر کی، علماء کی، ہماری تمام تنظیموں کی جو حق کے لیے کام کر رہی ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔